بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 153 پڑھ رہے ہیں اور سوال نمبر اور یہ حلقہ نمبر ہے 58. ہم لوگ شروع کر رہے ہیں سوال نمبر 153 سے حل للعباد قدرۃ و مشیئہ. تو شروع کریں مشائخ یہاں سے. جی شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ الجواب نعم، للعبادة قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة للعبادة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة. جی مشاہد للعباد عبادت للعباد. اچھا جی. نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله إلا وسعهم وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه. چلیں کوئی مسئلہ نہیں. لا يقدرون بھی پڑھ سکتے ہیں, لا يقدرون بھی پڑھ سکتے ہیں. جی. ولا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله. صحیح ہے کیا شیخ؟ إلا بجعله إياهم فاعلين كما تقدم خصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم فقدرتهم ومشيئتهم كما لم يوجدوا أفعالهم فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله إذا هم خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليس هم إياه تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة والله هاد جي منفعل جي منفعل حقيقة والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضافوا كل من الفعلين إلى من قام به. قال تعالى من يهد الله. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر ومن أضاف إلى الله كفر ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة. جی والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. دوسرا سوال بھی پڑھو شیخ. جی پڑھ لیں. جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده
مؤمنين مهتدين طائعين. سؤال: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي والمانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذا أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته فالاعتراض عليه في أفعاله الاعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग आलम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में सवाल नंबर 153 पढ़ रहे हैं, और आज के हलक़ात की तरतीब के एतबार से हमारा हलका नंबर 58 है। सवाल है: हल लिल-इबाद क़ुदरतुन व मशीअतुन अला अफ़आलिहिम अल-मुदाफ़ति इलैहिम। जो बंदों की तरफ आमाल की निस्बत की जाती है, क्या उसमें बंदों को अल्लाह ताला ने कुदरत दे रखी है और मशीअत दे रखी है या नहीं दे रखी है? तो अब ये सवाल ऐसा है कि आप ये कहें कि बिल्कुल नहीं, कुदरत नहीं दी गई है, तो क्या होगा मशाइख? इसका मतलब क्या होगा? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, बंदों को कोई कुदरत और मशीअत नहीं दी गई है, तो इसका मफहूम क्या होगा मशाइख? तो पूरी तरह अल्लाह ताला ही करने वाला है, हर चीज अल्लाह ताला ही करने वाला है। ठीक है, और उसको गुमराह फिरकों के एतबार से तो पूरा रुबूबी सारी पूरा कौनिया ही हो जाएगा, पूरा शरइया और जो है ना दीनिया नहीं रहेगा। ठीक है, एक और एतबार से और थोड़ा मजीद वाज़ेह कीजिए फिरक के एतबार से। यहाँ पर हम लोग तो फिलहाल इरादा कौनिया या इरादा शरइया उसकी बहस नहीं कर रहे हैं, कि बस ये कहना चाह रहे हैं इरादा बंदे के लिए है या नहीं है। वो फिर अलग है कि इरादा की क्या किस्में हैं, इरादा कौनिया शरइया। यहाँ पर फिलहाल ये जानना है कि इरादा बंदे को, मशीआ बंदे को अल्लाह ने दे रखा है नहीं दे रखा है, या इसके बरखिलाफ कुछ फिरके जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। जी मशाइख, मेरा सवाल समझ में आ रहा है मशाइख? पहली बात, क्या है शेख सवाल? देखिए सवाल ये है कि यहाँ पर सवाल ये कर रहे हैं क्या बंदों के लिए कुदरत और मशीअत है अपने कामों पर या नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, बंदे की मशीअत और कुदरत नहीं है अपने काम पर, तो इसका क्या मफहूम होगा? जी, बंदे की ये कुदरत और मशीयत तो है ना? है, जी। ठीक है, यही सही बात है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं है, तो इससे क्या फर्क क्या पड़ेगा? ये जो है मजबूर हो जाएगा ना बंदा, जिस तरह अरे वाह, फरिश्तों को जो है ना वो हाँ दूसरा काम नहीं कर सकते,
جی اسی طرح جو ہے نا بندے کے اوپر بھی ویسے ہی حکم لاگو ہوگا. تو دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو یہ کرے چاہے تو وہ کرے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اختیار دے رکھا ہے، چاہت ارادہ انسان کو اللہ نے دے رکھا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ارادہ، کوئی مشیت، کوئی اختیار نہیں دے رکھا ہے بلکہ انسان مجبور محض ہے، تو یہ لوگ جبریہ ہے. یہ وہ فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کوئی قدرت نہیں دے رکھی ہے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک پر اڑا دیا گیا ہے، اب ہوا کا جھونکا اس کو جدھر لے کے جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں. ہوا اگر شمال سے چلی تو بس وہ چلنے لگا، اب واپس اوپر اگر الٹی ہوا چلی تو واپس الٹے ادھر چلنے لگا. تو یہ ان کا مطلب ہے. جبریہ یہی کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان اپنے ارادے سے کوئی نہیں کر رہا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. یہاں پر کہہ رہے ہیں نعم للعباد قدرت علی اعمالہم ولہم، بالکل ان کے کام ان کے ہی طرف منسوب کیے جائیں گے. اگر کسی نے گلاس، کوئی بھی کانچ کا گلاس توڑ دیا، گرا دیا، کیا کہا جائے گا کہ یہ گلاس کس نے پھوڑا یا کس نے توڑا؟ زید نے، عمرو نے، بکر نے پھوڑا، کیونکہ اس نے کوتاہی کی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے آپ گر گیا، اپنے آپ ٹوٹ گیا، ایسی بات نہیں. یہ بندے ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس سے بھی تقصیر ہوگی. اب اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا، ان سارے احکام کا پابند کیا، ان سے ہی متعلق ہیں. وَعَلَيْهَا يُثَابُونَ وَيُعَاقَبُونَ، اسی کی بنیاد پر انہیں ثواب اور عقاب اللہ تعالیٰ جو ثواب اور عقاب دیتا ہے اسی بنیاد پر دیتا ہے کہ آپ نے نیک کام کیا تو اپنے مشیت اور اپنے ارادے سے، اختیار سے کیا، تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا اس کا. اور اگر آپ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا قیامت کے دن حساب لے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مکلف کیا ہے، کوئی حکم دیا، تو وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی قدرت کے باہر. 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی، تو کیا یہ انسان کی بس میں ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ بالکل ہے شیخ. جی مشائخ، ہاں بس میں ہے، کیونکہ یہ 5 نمازوں کو ادا کرتے ہوئے ایک انسان اپنی دیگر ذمہ داریاں بھی ادا کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف ما لا یطاق دے رکھی ہو، ایسے باتوں کا حکم دیا جو ہو نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قدرتیں، یہ ساری چیزیں یہ کتاب و سنت میں واضح کی ہیں. دیکھیے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دے رکھی تو یہ جو چاہیں کر لیں، ان کو مطلق قدرت بھی نہیں دی گئی. مطلق قدرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کر لیں گے، ہو جائے گا، ایسا نہیں. آپ کو ارادہ ہے، آپ کی چاہت ہے، لیکن آپ کریں گے وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو. کیا مشائخ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو جو ارادہ یا قوت یا مشیت جو بھی دی گئی ہے، وہ ساری کی ساری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. آپ کو جو بھی قدرت دی گئی ہے وہ قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے.
اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ کو آپ وہ کام مکمل کر سکیں تو ہی کر پائیں گے، نہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی وقت یہ چاہتے ہیں کہ بہت جلد سے جلد وقت میں فلاں سے فلاں جگہ پہنچ جائیں، اس کے لیے کوشش تو ساری آپ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ آپ ہزار لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اپنے اس ہدف کو یا اپنے اس مقصد کو نہیں پہنچ سکتے، تو پھر یہاں پر کیا ہے مشائخ؟ یہاں پر کیا ہے؟ آپ کی قدرت نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ ہماری مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور۔ جی کیا اور ایک کچھ بول رہے تھے کوئی؟ بولیے۔ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہوا۔ جی اللہ تعالیٰ نے وہ چاہا نہیں ہے ہمارے حق میں، اسی لیے وہ نہیں ہو پائے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کے لیے بھی اللہ نے مشیت ثابت کی ہے اس آیت میں۔ دیکھیے اب تم نہیں چاہو گے مگر ہے کہ اللہ چاہے، تو مطلب یہ اللہ چاہا ہوگا تو تم چاہو گے، اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو وہ تمہاری مشیت نہیں ہو سکتی، تمہاری مشیت کے مطابق سارے کام سارے نہیں ہو سکتے۔ تو جتنا بھی انسان کوشش کرے وہاں جا کر رکے گا جہاں اللہ کی مشیت ہے۔ ہاں لیکن اتنا تو ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، آپ چاہیں تو بھلائی کا راستہ اختیار کریں، چاہیں تو برائی کا راستہ اختیار کریں۔ اب سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی برائی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو وہ کام اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، اسی سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ بات عقل دانش ہر چیز میں یہ بات ثابت ہے۔ دیکھیے اب ایک اور دلیل کہ انسان مجبور محض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ یہ اختیار اس کا جو بھی اللہ نے دیا ہے یا اس کو مشیت دی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے، اللہ کے ارادے کے تابع۔ مثلا یعنی اللہ تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا، جس طرح لوگ کہتے ہیں، جبریہ کہتے ہیں ہماری مثال بالکل ایک تنکے کی ہے کہ یا ریش کی ہے، ریش اس کو کہتے ہیں جو پنکھ رہتا ہے، پر بس جدھر کو ہوا چلی ادھر کو اڑتا ہی چلا گیا، وہ اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، ایسی بات وہ کہتے ہیں انسان کے تعلق سے، جبکہ یہ بہت غلط ہے۔ دیکھیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ اللہ تعالیٰ جب جنتی پوچھیں گے بھائی آپ جہنم میں گئے کیا وجہ تھی، کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بس بیکار کی بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس میں لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین۔ تو یہاں پر دیکھیے اس میں جبریہ پر رد کیسے کریں گے مشائخ؟ کوئی واضح کر سکتے ہیں تھوڑا سا؟ اس میں اس آیت کے ذریعے سے جبریہ پر رد کرنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ان پر رد؟ جی مشائخ، جو یہ آیت ہے قالوا لم نکن من المصلین، دیکھیے یہاں پر جہنمی یہ نہیں کہیں گے کیوں بھئی آپ جہنم میں کیوں گئے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہماری تقدیر میں جہنمی لکھی ہوئی، نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو ان کو جہنم میں لے جانے والے۔ مثال کے طور پر نماز کو چھوڑنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل، وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم لوگوں نے نماز چھوڑی، نماز چھوڑنا یہ جہنم میں لے جانے والا ایک عمل تھا۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، لوگوں کو جو ایک دم محتاج تھے، حیثیت کے باوجود ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ بھی ایک غلط کام ہم سے ہو رہا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آخرت کے دن کو جھٹلاتے بھی تھے، یہ خود بھی ایک جہنم میں لے جانے والا عمل تھا۔ اچھا
وہاں پر وہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ کننا مجبورین، ہم لوگ اس پر مجبور تھے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اس پر مجبور تھے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلائیں. ایسا وہ نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے غلطی کی. ان کو مشیت اور ارادہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ان کو اختیار دیا تھا کہ وہ نیک عمل چاہیں تو کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اسی لیے وہ اپنے غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ اس آیت کی روشنی میں جبریہ پر رد واضح ہے. کیا ہے مشائخ؟ جی واضح ہوئی بات مشائخ؟ جی شیخ واضح. چلیے دیکھیے اس کے بعد ایک بات اور ہے، دیکھیے اذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم ومشيئتهم وافعالهم وليس مشيئتهم وارادتهم وقدرتهم وافعالهم هي عين مشيئة الله. ایسا بھی نہیں ہے جو کچھ آپ چاہ رہے ہیں وہی اللہ کی چاہت ہے، ایسا بھی نہیں. بندے جو کچھ چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، ایسا بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو وہی کام اللہ تعالیٰ کرے، اسی کو وہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ. یہاں کہہ رہے ہیں تعالی اللہ، کہاں ہے دیکھیے تعالی اللہ عن ذلک کما لیس ہم ایاہ. دیکھیے عین مشیئت اللہ و ارادتہ و قدرتہ و افعالہ کما لیس ہم ایاہ تعالی اللہ عن ذلک. اب جو لوگ جھوٹی کرامت، یہ جھوٹی کرامتیں بتاتے ہیں اولیاء کی، وہ کہتے ہیں کہ غوث نے یا جس نے بھی اس سے کوئی، اس سے کسی اس کے معتقد نے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں وہ نہیں لکھا تھا یا فیصلہ نہیں کیا، وہ فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست کو اللہ تعالیٰ راضی کرنے کے لیے اس فیصلے کو بدل دیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مشیت میں، اپنے ارادے میں، اپنے افعال میں، اپنے تصرفات میں یکتا ہے. وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، وہ کسی کے چاہنے سے اپنے فیصلے کو نہیں بدلے گا، وہ کسی کے چاہنے سے اپنے فیصلے کو نہیں بدلے گا. ہاں اگر وہ خود چاہے بدلنا تو وہ اپنے طور پہ بدلے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات تصرفات میں یکتا ہے، وہ کسی کے کہنے پر یا کسی کے خواہش پر وہ ایسا کام نہیں کرے گا. ہاں آپ سے یہ حکم، آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہ خود ارادہ کرے تو پھر آپ کا وہ کام اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا جیسے آپ دعا کر رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ جی 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 انشاءاللہ واضح. ٹھیک ہے. وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. یہاں پر ایک چیز اور وہ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے کہ اللہ تعالی حقیقت میں فاعل ہے، کرنے والا. الفعل کہتے ہیں تأثیر الشیء، کسی چیز کا اثر کرنا، اور انفعال کہتے ہیں کسی چیز کا اثر قبول کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی تو آپ نے اس قدرت کو اپنے اندر سمیٹا اور یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں ہدایت لکھی، آپ ہدایت یافتہ ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو قدرتیں دے رہا ہے اس قدرت کو آپ قبول کر رہے ہیں. تو اللہ اصل میں فاعل ہے، آپ منفعل یعنی اس چیز کا اثر قبول کرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہادی ہے، آپ مہتدی. اب کوئی ایسا نہ کہے کہ اللہ ہی ہادی ہے، اللہ ہی مہتدی، کیونکہ وہ چیز اس کو کفر میں لے جائے گی. جو یہاں پر دیکھیے انہوں نے کہا فَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ وَالْإِنْفِعَالَ إِلَى الْعَبْدِ فَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ وَالْإِنْفِعَالَ إِلَى الْعَبْدِ كَفَرَ. جو یہ سوچے کہ سب کام کرنے والا بھی تاثیر قبول کرنے والا صرف بندہ ہی ہے، تو مطلب ہے کہ انسان ہی اپنے سارے کاموں کا خالق ہے. جیسے معتزلہ کہتے ہیں خالق
شر و خیر و شر سب انسان اپنے ارادے ہی سے سب کچھ کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کفری عمل ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف یہ ساری چیزیں منسوب کرتا ہے کہ سارے کام وہی کر رہا ہے، تو وہ بھی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اثر کرتا ہے. اسی طرح ومن اضاف الفعل الى الخالق